بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا۔ عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھیں۔ میں نے اس پر عطا سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے، اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں۔ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما سب کے ساتھ گیا ہوں۔ یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھی، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد۔ پھر خطبہ پڑھ کر آپ عورتوں کے پاس آئے اور بلال آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے عورتوں سے فرمایا خیرات کرو۔ وہ خیرات دینے لگیں۔ کوئی اپنی بالی پیش کرنے لگی، کوئی اپنا ہار دینے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے، پھر خطبے کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذبح گوشت کا جانور ہے جسے وہ گھر والوں کے لیے لایا ہے۔ قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ جن کا نام ابو بردہ بن نیار تھا، بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو دوندی ہوئی بکری سے بھی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اسی کو بکری کے بدلے میں قربانی کر لو، اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی۔ میں حج کے دن ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، جب نیزے کی آنی آپ کے تلوے میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکب سے چپک گیا۔ تب میں نے اتر کر اسے نکالا۔ یہ واقعہ منع میں پیش آیا تھا جب حجاج کو معلوم ہوا، جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے قتل کے بعد حج کا امیر تھا، تو وہ بیمار پرسی کے لیے آیا۔ حجاج نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کسی نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ اس پر ابن عمر نے فرمایا کہ تو نے ہی تو مجھ کو نیزہ مارا ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لائے، جس دن پہلے کبھی ہتھیار ساتھ نہیں لایا جاتا تھا۔ عیدین کے دن تم ہتھیار حرم میں لائے، حالانکہ حرم میں ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا۔ حجاج عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ حجاج نے مزاج پوچھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ برچہ کسی نے مارا؟ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی۔ جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھانی چاہیے، پھر خطبے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہوگا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کرا لیا ہے۔ یہ قربانی قطع نہیں۔ اس پر میرے ماموں ابو درداء بن یار نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نماز کے پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا۔ البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اس سے سمجھ لو، جہاں یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو، اور تمہارے بعد یہ 1 سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی انہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہیں لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے تلبیہ کے متعلق دریافت کیا کہ آپ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سے کس طرح کہتے تھے؟ اس وقت ہم منی سے عرفات کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے اور تکبیر کہنے والے تکبیر، اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ہاں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قربانی قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔